اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ الکریم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ عزیزان محترم، آج 26 سفر المظفر ہے۔ گزشتہ دن یعنی کل 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا گیا۔ تو آج ہم اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نور اللہ مرقدہ کے علمی و دینی خدمات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ زمر کی آیہ مبارکہ کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ پس جن کے سینے ہم نے اسلام کے لیے کھول دیے، روشن کر دیے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے اوپر ہیں، یعنی اسلام خود بھی ایک نور ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو شعور، فہم، ادراک اور علم دے لینے کے بعد انہیں اسلام پر ابھار لیتا ہے اور وہ اسلام پر آ جاتے ہیں، تو گویا وہ اسلام کے نور پر بھی ہیں اور علم کے نور پر بھی، چونکہ ہدایت بھی ایک نور ہے۔ اسی لیے جو کفار اسلام اور دین کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اندھیروں سے اجالے کی طرف، یعنی کفر، شرک کے اندھیروں سے نکل کر وہ ہدایت اور اسلام کی روشنی اور نور کے اندر آ گئے۔ تو اسی طرح جہالت بھی خود براہ راست ایک بہت بڑا اندھیرا ہے، گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، لیکن علم یہ ایک نور ہے۔ تو جو مسلمان بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو تو یہ سمجھیے نور علی نور ہے، اور یہ صلاحیت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ یعنی جس وقت انگریز سامراج کے سیاسی غلبے کا اندھیرا تھا اور نظریاتی طور پر فتنہ تنقیص رسالت کی بدعقیدگی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی علمی بصیرت اور سیاسی شعور کے نور کے ذریعے سے ان اندھیروں کو دور کر دیا۔ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے مفتی تھے امام حسین بن صالح الشافعی، وہ یہ کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے لڑکپن میں اپنے والد گرامی کے ساتھ جب آپ حج کے لیے گئے تو اس وقت وہ مفتی اعظم مکہ مکرمہ امام حسین بن صالح الشافعی نے حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چمکتی پیشانی کو دیکھ کر بے اختیار کہا کہ واللہ لا اجد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اس پیشانی میں نور دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ ظاہر یعنی علم کا نور تھا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی میں
آپ کے بچپن اور لڑکپن سے چمک رہا تھا، جن کو صاحبان نظر نے دیکھا تو بے اختیار انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں اس پیشانی میں نور دیکھ رہا ہوں، اور بعد میں یہ نور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فہم کی صورت میں، ادراک کی صورت میں، علم کی صورت میں، فقہی بصارت کی صورت میں، سیاسی شعور کی صورت میں اور عشق رسول کی صورت میں وہ ظاہر ہوا، اور چار دانگ عالم میں، اور آج تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فیضان ہے کہ آج بحمدللہ تعالیٰ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤدب ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام اور اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ پوری دنیا کے اندر بے انتہا مشہور ہے۔ جس دنیا کے اندر اگر اردو نہ بھی بولی جاتی ہو، لیکن ان تمام ممالک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، موریشس میں، ان تمام ممالک کے اندر، حالانکہ ظاہر جرمنی کے اندر جرمن زبان بولی جاتی ہے، ہالینڈ کے اندر ڈچ بولی جاتی ہے، اور موریشس کے اندر فرانسیسی اور کریول بولی جاتی ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں انگریزی بولی جاتی ہے، لیکن وہاں ظاہر ہے سارے کوئی اردو بولنے والے یعنی ہندوستان پاکستان کے مسلمان تو نہیں نہ ہوتے، وہاں کے اپنے مقامی انگریز ہوتے ہیں، فرانسیسی ہوتے ہیں، جرمن ہوتے ہیں، ہالینڈ کے ڈچ ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی مسجدوں میں جب سلام پڑھا جاتا ہے تو سلاموں میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاصہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ ضرور پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس سلام کو اتنی مقبولیت عطا فرما رکھی ہے۔ اور عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی خود ہم نے بھی کی ہوئی ہے۔ جیسے چونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اکثر نعتیہ کلام وہ بھی قرآن و حدیث کی ایک یعنی تفسیر اور توضیح ہیں، لیکن ہم نے صرف لوگوں کے سامنے اس طرح پورٹرے کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو کہ فقط یا تو وہ ایک نعت گو شاعر تھے، یعنی ایک اچھے شاعر تھے، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایک ہمجیت شخصیت تھی۔ اگر ہم تفسیر کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، علم بدیع، علم کلام کے میدان میں، اصول فقہ، اصول حدیث کے میدان میں ہم دیکھیں تو بہت سے شخصیات نے انڈیویجولی، انفرادی طور پر بھی کام کیا ہے اور دیگر میدانوں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، لیکن بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہمجیت شخصیت ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک اچھا مفسر اور ایک بہترین فلسفی کہا جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فلاسفہ کا مقابلہ کیا، خود ائمہ اربعہ کے اندر کہتے ہیں جو مجتہدانہ اور مجددانہ جو صلاحیتیں تھیں، ائمہ اربعہ چار ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ ان میں جو تجدیدانہ صلاحیت اور مجتہدانہ صلاحیت، یہ بھی بات سمجھ لیں کہ مجتہد میں اور مجدد میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مجتہد مسائل کا اخراج و استنباط کرتا ہے، لیکن مجدد تو بالکل دین کے ان پہلوؤں کو جو منہدم ہو چکے ہیں یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ اپنے تجدیدی صلاحیتوں کے ذریعے ان تمام گوشوں کو جو دب گئے کر دیے گئے، پھر وہ ان کو اپنے تجدیدی نظم کے ذریعے، تجدیدی صلاحیت کے ذریعے ان تمام چیزوں کو دوبارہ ابھار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ائمہ اربعہ میں کہتے ہیں یہ جو مجددانہ صلاحیت تھی، مجتہدانہ صلاحیت، چونکہ وہ تمام چاروں کے چاروں ائمہ اربعہ یہ مجتہد تھے اپنی اپنی ذات میں، لیکن یہ جو تجدیدی صلاحیت جو تھی ان چار میں سے دو ائمہ میں بدرجہ عتم پائی جاتی تھی، ایک امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حالانکہ امام مالک کی موطا، امام مالک حدیث کی بڑی عظیم کتاب ہے اور ابتدائی کتاب ہے، یہ بخاری شریف یہ تو بہت بعد میں، اور دیگر کتب،
لیکن اس کے باوجود ان ائمہ میں دو میں یعنی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو مجددین میں شامل نہیں کیا جاتا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ بیک وقت عالم بھی تھے اور فاضل بھی، مصلح بھی تھے اور مبلغ بھی، معلم بھی تھے اور مدرس بھی، اور آپ عارف بھی تھے، مصنف بھی تھے اور مقرر بھی، محدث بھی تھے اور مفسر بھی، واعظ بھی تھے اور مفہم بھی، اور فقیہ بھی تھے اور مجتہد بھی، منطقی بھی تھے اور فلسفی بھی. یہ تمام صلاحیتیں آپ کے اندر موجود تھیں. آپ صوفی باصفا بھی تھے اور ولی کامل بھی. اور جو سب سے بڑا ٹائٹل، اگر ان تمام چیزوں کو ہم ایک طرف رکھ بھی دیں تو سب سے بڑا ٹائٹل اور سب سے بڑا ایوارڈ اور سب سے بڑی ڈگری جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھی وہ ایک پکے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان کی جب نعتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ خود جب آپ نے کنز الایمان کا ترجمہ کیا اس میں بھی آپ نے عشق رسالت مآب اور ادب رسالت اور ادب الوہیت کو مد نظر رکھا. بڑے بڑے مترجمین گزرے اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. حالانکہ یہ ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈکٹیٹ کروائی ہے، یعنی املا کروائی ہے. مولانا امجد علی صاحب اس کو لکھتے تھے، ترجمہ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک مہینے کے مختصر وقت کے اندر، ایک مہینے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ڈکٹیٹ کروا کر اور ترجمۃ القرآن کنز الایمان مکمل فرما دیا. اس سے آپ ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور ان کی یادداشت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ولادت باسعادت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1272 ہجری کی ہے، یعنی 1856 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے. 1921 میں آپ کا وصال ہوا. یہ ٹوٹل عمر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بنتی ہے وہ 65 سال کی بنتی ہے، 65 ایئرس. اور آپ جانتے ہیں کہ 65 سال کے اندر اگر آپ وقت کو موڈیفائی کریں، یعنی وقت کو اگر جمع تفریق کریں، ظاہر انسان ہے، انسان کی نجی مصروفیات ہوتی ہیں، انسان سوتا بھی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، دیگر ان کی ضروریات انسانی بھی ہوتی ہیں. ان تمام کے اگر وقت کو یعنی 24 آورز 24 گھنٹے انسان کو شب و روز میں ملتے ہیں، لیکن اس میں سونے کے وقت بھی ہیں، کام کاج کا وقت بھی ہے، کھانے پینے کا بھی وقت ہے. اگر ان تمام کو آپ لگا بھی لیں تو سمجھ لیجئے کہ انسان جو صحیح معنوں میں جو وقت لگاتا ہے، یعنی سونے جاگنے، سونے کھانے پینے اور ضروریات انسانی کو اور نجی مصروفیات کو نکال کر تو جو وقت وہ پڑھنے پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں لگاتا ہے، اگر ہم اس وقت کو کیلکولیٹ کر کے بھی لگا لیں تو بھئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یعنی تمام مصروفیات کو نکال کر اگر 40 سال کی زندگی پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم میں لگائی تو اس 40 سال کی زندگی میں یعنی بس یہ ہم نے حد کر دی ہے، یعنی منیمم کر کے منیمائز کر کے آپ کو یہ بتایا کہ 40 سال کے اندر آپ نے 55 علوم و فنون پر 55 علوم و فنون پر 1000 کتابیں لکھی ہیں. 55 علوم پر 1000 کتابیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت بھی سمجھتے ہیں. کرامت فقط یہ نہیں ہے کہ فضا میں اڑنا، دم چف سے کسی کو ٹھیک کر دینا، یہ بھی کسی کرامت اور علمی معجزے سے کم نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی شخص کو کہا کہ تم میرے پاس 2 مہینے رہو یا 2 سال، اگر تم مجھے اس پورے پیریڈ کے اندر جتنے عرصے تم میرے ساتھ رہو، اس پورے عرصے میں اگر تم مجھے 1 منٹ بھی فضول اور فارغ بیٹھا ہوا دیکھو تم اسی وقت میرا مواخذہ کر لینا، میری گرفت کر لینا. اب آپ لگائیں. اور ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. پھر لوگ حیرت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی، وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بابوں کی کہانیاں ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بابوں نے کیا ہے.
اور لوگوں نے پھر اس کو جواب بھی صحیح دیا جو یہ کہتا ہے کہ یہ بابے جو ہے نا بابوں کی کہانیاں خالی مشروع کر رکھی ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا, سارا تیر تو میں نے مارا ہوا ہے. تم انہی بابوں کی کتابیں اپنی ٹیبل پر سجا کر کہہ رہے ہو کہ میں علمی کتابی ہوں, تو جن علمی کتابی ہونے کا تم دعویٰ کر رہے ہو تو وہ علم اور کتابیں انہی بابوں نے لکھی ہوئی ہیں, انہی بابوں کی کتابیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں. غور فرمایا, یعنی کتنا بڑا ظلم ہے. تو یہ تمہیں کس سے کہانی لگتی ہے کہ ایک شخص اگر اس کی زندگی کے 40 سال اگر گن لیے جائیں کہ اس نے پڑھائی لکھا, انہوں نے کہا کہ میں ایک لمحہ بھی اگر مجھے فارغ دیکھو تم میرا مواخذہ کر لینا, یعنی گویا جیسے قرآن مجید نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہ جیسے ہی تمہیں فراغت کا ایک بھی لمحہ ملے تم اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ, اپنے آپ کو رب سے واصل کر دو, اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحبت و سنگت میں لے جاؤ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر 2 مہینے بھی رہو اور 2 سال بھی, 1 منٹ بھی اگر مجھے فارغ یا فضول مصروف دیکھو تم اسی وقت میری گرفت کر لینا. تو اسی لیے جب کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی ٹوٹل عمر آپ نے 65 سال کی پائی, اور جیسے وہی جو مصروفیات ہیں انسانی ضروریات اور سونے کے آرام کے ان تمام اوقات کو نکال لیا جائے, تو کہا کہ یہ آپ نے اتنے کم وقت میں 1000 کتابیں مختلف یعنی 55 علوم و فنون پر آپ نے 1000 کتابیں کیسے لکھ ڈالی. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر فرمایا دیکھیں یہاں پر بھی اپنی عجز کا اپنی انکساری کا, اور یہی شان بندگی ہے, یہی شان بندگی, متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی, متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. یہ بندگی کی شان ہی ایسی ہے, یہ عجز ہے, انکساری ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جی میں رات بھر مطالعہ کرتا تھا, جی میں تحقیق کرتا تھا, میری ریسرچ تھی, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. یہ تو آج ہمیں علمی کتابی کے دعوے دار اور ان بابوں کی تکذیب کرنے والے تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, جو کچھ میں نے کیا. یہ میں کہ گردن پر ہمیشہ چھری ہی ہوا کرتی ہے. نہ تو کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ انا, یہ میں, یہ اپنے آپ کو منوانا یہ کچھ نہیں ہے. جب انسان شان بندگی لے لیتا ہے, مقام بندگی لے لیتا ہے, تو پھر وہ شان خداوندی کی طرف نہیں جاتا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میری ریسرچ ہے, نہیں, بلکہ خود جیسے آصف بن برخیہ نے کہا چشم زدن میں تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کر کہا ھذا من فضل ربی, یہ نہیں کہا. حالانکہ قرآن نے کہا عندها علم من الکتاب, قرآن نے تو یہ کہا کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا, لیکن انہوں نے اپنے علم پر غرور نہیں کیا, کبر کا اظہار نہیں کیا کہ یہ میرا علم ہے. انہوں نے تو کہا, جن نے تو یہی کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا. انی لقوی امین, کہا کہ میں بڑا پاورفل ہوں, میں طاقتور ہوں. لیکن جن کے اندر علم ہوتا ہے, جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ عاجزی کرتے ہیں, انکساری کرتے ہیں. علم ہمیشہ تحمل, برداشت, ٹالرنس اور عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے. اگر علم عاجزی نہ لائے, مقام بندگی کا احساس نہ دلائے, تو پھر وہ علم نہیں ہوتا, خالص شیطانیت ہوتی ہے. یہی بات تھی, ابلیس کے پاس علم تھا, اس نے کبر کیا, مردود ہوا یا نہیں ہوا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا, انہوں نے بھی اللہ کی کبریائی بیان کی. فرشتوں کے پاس بھی علم تھا, کہا کہ ہم تو بس الا ما علمتنا, مولا ہم تو بس وہ جانتے ہیں جو تو ہمیں بتاتا ہے, تو ہمیں سکھاتا ہے. انکا انت العلیم الحکیم, اصل علیم و حکیم تو تیری ذات ہے میرے مولا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ اتنے کم وقت میں 55 علوم و فنون پر آپ نے 1000 کتابیں کیسے لکھ ڈالی. تو آپ نے فرمایا مجھے ذات القادر نے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ذات القادر نے
عبد القادر کے ہاتھ میں ایسے دیا چوں قلم در دست کاتب، جیسے قلم کسی لکھنے والے کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لکھ تو قلم رہا ہوتا ہے لیکن جس رفتار سے کاتب کا ہاتھ چلتا ہے اتنی تیز رفتاری سے پھر صفحات مکمل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ذات القادر نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارادت میں، مریدی میں، بیعت کے سلسلے میں جب دے دیا تو ظاہراً قلم چلتا تھا، قلم تو احمد رضا کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان قادریت عبد القادر کی صورت میں ظاہر ہو کر احمد رضا کا ہاتھ چلا رہی تھی اور وہ کتابیں لکھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ تھا آپ کی عاجزی، انکساری۔ اور عزیزان محترم، دوستان گرامی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی صرف ایک العطایہ النبویہ فی فتاوی الرضویہ، یہ 12,000 صفحات پر مشتمل فقہی انسائکلوپیڈیا ہے، اور آپ کی اپنی شخصیت ایک انسائکلوپیڈیائی شخصیت ہے، ہمجیت شخصیت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اور آج وہ کتاب جو 12,000 صفحات پر مشتمل یہ فتاوی رضویہ جو لکھی ہے، آج اس کو رضا فاؤنڈیشن نے اس کی تخریج وغیرہ کرا کے اس وقت وہ 32 یا 34 والیوم 32 اور 34 یعنی 32 یا 34 جلدوں میں، اتنی موٹی موٹی جلدوں میں، یعنی ایک ریک کے اندر تو یہ آتے بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک فتاوی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی، 12,000 صفحات پر مشتمل۔ اور میں آپ مطالعہ کریں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج آپ دیکھیں، آج کل تو خیر ہم کسی کی تضحیق نہ کرتے ہیں اور نہ اس کا ہم حق رکھتے ہیں، لیکن ہر دوسرا آدمی آج مفتی ہے، لیکن ذرا اس سے پوچھو کہ فتویٰ دینا ہے تو وہ پھر یا تو فتاوی عالمگیریہ اٹھائے گا، فتاوی عالمگیریہ اٹھائے گا، یا بہار شریعت اٹھائے گا، یا فتاوی رضویہ اٹھائے گا، یا امام طحاوی کی کتاب اٹھائے گا، اس میں سے دیکھے گا اور آپ کو چھاپ کے دے گا۔ تو مفتی کہاں ہوا؟ یہ تو ناقل ہوا۔ مفتی کہاں ہوا؟ مفتی تو وہ ہے جو خود اپنے طرف، اب اگر یہ آپ مجازی طور پر مفتی کہہ دیں، عرفی طور پر مفتی کہہ دیں، یہ خود ہمارے استاد محترم مفتی الیاس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہی فرماتے ہیں، حالانکہ لوگ ان کو مفتی اہل سنت کہتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے کنسلٹ کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں بھئی ہم مفتی کہاں ہیں، ہم تو ناقل ہیں، ہم تو نقل کرتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے بھئی، فتاوی رضویہ سے اگر میں لکھ لوں، اب آپ چاہے مجھے مفتی اعظم کہتے رہیں، لیکن میں تو جانتا ہوں نا میں کیا ہوں، قوم کو کیا پتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو آج کا مفتی اگر ویسے ہی پوچھے، اگر ہم سے کوئی پوچھے، ہم تو صرف کہتے ہیں ہاں امام صاحب اگر یہ کر لیں تو جائز ہے، جی جائز ہے۔ ہم کوئی اتھارٹی ہیں کیا؟ جی جائز ہے۔ اچھا جی امام صاحب یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، دلیل ولیل کچھ نہیں، خود ہی ہم نے فتوے کی کتابیں پڑھی ہیں جی، فتوے والا اتنا بڑا سوال پوچھ رہا ہے جی، یہ ہولی دیوالی پر جو پکانے والا کھانا ہے، لڈو ہے، مٹھائی ہے، یہ کیا جائز ہے؟ تو آگے مفتی صاحب لکھ رہا ہے کہ ہاں اگر وہ عبادت کی نیت سے نہیں کر رہے، ہاں جائز ہے۔ بھئی دلیل کہاں ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خالی جائز ناجائز نہیں، آپ کوئی بھی جبھی تو 12,000 صفحات لکھیں، کوئی 12,000 فتوے تو نہیں ہے نا اس کے اندر، فتووں کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی، لیکن صفحات 12,000 ہیں، 32 یا 34 جلدیں ہیں ان کے اندر۔ آپ پہلی جلد اٹھائیں، اس کے اندر پانی کا اتنا لمبا بیان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صرف پانی کا۔ اب میں آپ سے کہوں پانی، تو ابھی آپ کے یہاں پانی آتا ہے تو مسئلہ ہم سے زیادہ یہ پوچھتے ہیں، ابھی 2-4 جمعے پہلے میرے ایک ساتھی میرے بھائی پوچھ رہے تھے، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ جناب امام صاحب پانی جو ہے مطلب بدبودار ہوتا ہے، تو میں نے کہا بھائی 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں پانی کے اندر، اگر پانی رنگ میں اور بو میں تبدیلی آ جائے، رنگ میں
اور بو میں تبدیلی آ جائے، یعنی جب ظاہر ہے اگر گٹر کا پانی سیوریج کا پانی ملا ہوا پانی آ رہا ہے تو آپ دور سے ہی پتہ چل جائے گا، اگر قوت شامہ صحیح ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یار، تو پھر اس سے وضو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پانی اتنا کالا ہو، اگر اس سے رنگ بو نہ آ رہی ہو لیکن پانی اتنا کالا ہو یا اس کا رنگ اتنا تبدیل ہو کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ پانی ہے، کیونکہ پانی تو سفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے بھی وضو اور طہارت لینا جائز نہیں ہے. اب یہ تو ہے مسئلہ، لیکن دیکھو یہ میں نے ایک مسئلہ بتا دیا، پانی کی دو ہی قسمیں آپ کو بتا دی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں جب ان سے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے 360 پانی کی اقسام بیان فرمائی. 307 اور پھر پانی کی اقسام بیان کر کے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے جا کر سائنٹیفک ویو سے، سائنسی انداز میں پھر اس پانی کی فزیکل پراپرٹیز، 43 قسم کی فزیکل پراپرٹیز بیان فرمائی سائنسی انداز میں. 43 اقسام اس طرح بیان کر دی، یعنی ٹوٹل 350 پانی کی اقسام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی. 350 اقسام، اور خالی اقسام بیان کر کے آگے نہیں گئے، بلکہ ان میں سے ہر ایک قسم کا نام، اس کا شرعی حکم اور اس پر کیا کیا بحث ہو سکتی ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا قاسم بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب تحریر فرما دیا. اب آپ غربہ فرما، یعنی یہ صرف انہوں نے اس پر کلام کیا. اور دیکھیے جو بھی ظاہر طلباء بھی یہاں آتے ہیں، کچھ علماء بھی ائمہ بھی آتے ہیں، تو اب آپ تمام کتب فقہ، اصول فقہ آپ پڑھ لیں. یہ تو شریعت کے اوامر و نواہی ہیں، جو شریعت کے اوامر و نواہی ہیں، آپ تمام کتاب توضیح تلوی، کشف الاسرار، قدوری شریف، کنز الدقائق، مسلم الثبوت، مستشفیٰ، یہ تمام کتب فقہ اور اصول فقہ آپ پڑھ لیں تو ان اوامر و نواہی یعنی احکام شرعیہ، اوامر انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نواہی انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یعنی جن چیزوں سے شریعت نے روکا انہیں منہیات یا نواہی کہتے ہیں. جن چیزوں کا حکم شریعت نے دیا تو ان کو اوامر کہا جاتا ہے. تو تمام کتب فقہ، اصول فقہ، کچھ کتابوں کے میں نے بھی نام لیے، ان میں آپ دیکھیں تو 5 سے لے کر بہت تیر ماریں تو 9 کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کیا گیا، 9 کیٹیگریز میں تقسیم کیا. یعنی بعض نے ان کو کہا کہ جیسے سب سے پہلے درمیان ہوتا ہے مباح اس حکم کہتے ہیں کرو نہ کرو برابر، کرو نہ کرو برابر، نہ ثواب نہ گناہ، یہ مباح ہوتا ہے، یہ حکم مباح ہوتا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے. پھر اس کے بعد فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہوتا ہے، سنت غیر مؤکدہ ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور مکروہ تنزیہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ احکام ان تمام کتب میں آپ کو یہ 8 سے 9 ملیں گے، 8 سے 9. لیکن اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا قاسم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی صلابت اور آپ کی مجتہدانہ بصیرت اور آپ کی محققانہ صلاحیت اور آپ کی مجددانہ صلاحیتیں یہ تمام مجتمع ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اوامر و نواہی دونوں جوانب کو ملایا. اگر مباح کو ہٹا بھی دیں تو 10 احکام بیان کیے، ہر امر کے سامنے ایک نہیں کا حکم بیان کیا اور درمیان میں 11واں مباح کو رکھا، 11واں مباح کو رکھا. جیسے ہم نے کہا کہ اوامر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، نمبر 5 مستحب. یہ اوامر کے باب میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی 5. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر نواہی کے باب میں آئے تو فرض کے متوازی یعنی فرض کے پیرالل، پھر آپ نے سامنے لکھا حرام، واجب کے سامنے لکھا مکروہ تحریمی اور
سنت مؤکدہ کے سامنے لکھا اساءت، سنت غیر مؤکدہ کا سامنے لکھا مکروہ تنزیہی، اور مستحب کے سامنے لکھا خلاف اولا، اور درمیان میں 11ویں چیز وہ تھی مباح۔ آپ تمام کتب فقہ اور اصول فقہ اٹھا کر دیکھ لیں، زمانہ جدید و قدیم کے تمام کو کہا اگر بعد میں کسی نے 11 لکھی ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت کے بعد ہی لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی نے بھی اس طرح شرعی احکام کو برابر کر کے متوازی احکام بیان نہیں فرمائے۔ یہ بتاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نظر کرم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربی، جب اسلام کے لیے کسی کا سینہ ہم کھول دیتے ہیں اور علم کی نورانیت اس کے دل میں اجاگر کر دیتے ہیں تو پھر اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، پھر وہ علم کا، عشق کا، محبت کا، معرفت الہی کا نور لے کر، روشنی لے کر جب لوگوں کے درمیان چلتا ہے تو کہا مردے زندے برابر نہیں ہوتے، پھر یہ نور شمع عشق مصطفیٰ لے کر، نور علم مصطفیٰ لے کر، شریعت کا علم لے کر جب لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو پھر جہل کا اندھیرا بھی ہٹ جاتا ہے اور فتنہ تنقیص رسالت مٹ جاتا ہے، عشق رسول کے ایک طرف سے مہکار اڑتی ہے اور علم کے نور کا اجالا پھیل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے 15ویں صدی تک ہر صدی کے سرے پر مجدد آئے اور لوگ آج بھی 14ویں صدی کا مجدد بھی اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرتے ہیں اور 15ویں صدی کا مجدد بھی اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوستان محترم، جو ایک اور تجدیدی کارنامہ اعلیٰ حضرت کا تھا جس پر بعض لوگوں کو شاید ان کو حالت انقباض ہوتا ہے کہ جی وہ بڑے متشدد تھے، کبھی کبھی فاروق اعظم کی شدت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر صرف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نرمی ہی نرمی ہو تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر دین کو نقصان ہونے لگ جاتا ہے، پھر فتنے سر اٹھاتے ہیں، پھر حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس دور کے تنقیص فتنہ رسالت کے اٹھنے والے فتنے کو پڑھیں۔ یہ نجدیت اور تنقیص رسالت کا فتنہ جب اٹھا، اگر اعلیٰ حضرت کی یہ شدت نہ ہوتی، اعلیٰ حضرت اس شدت کے ساتھ اپنے فتاووں کے ذریعے، علمی مباحث کے ذریعے، علمی مناظروں کے ذریعے اگر وہ فتنہ تنقیص رسالت کا مقابلہ نہ کرتے تو آپ یقین کیجئے ہمارے عقائد حقہ کو یہ تنقیص فتنہ رسالت اور فتنہ نجدیت ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یعنی حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور سے عقیدت، حضور سے عشق، حضور سے محبت، یہ شرک ٹھہرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ جب تم گناہ کرو، اپنے جانوں پر ظلم کرو تو پہلے میرے محبوب کے در پر آؤ اور پھر اللہ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر یہ رسول تمہارے لیے مغفرت چاہے، تمہاری سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم نے قرآن میں فقط اتنا پڑھا کیا انما انا بشر مثلکم، کیا فقط اتنا پڑھا وانک لعلی خلق عظیم، کیا فقط اتنا پڑھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ یہ کون پڑھے گا کہ فلنولینک قبلۃ ترضاها، مولا یہ تو قبلے، تو ہر جگہ ہوتا ہے، تیرا وجود، تیری ایگزسٹنس ہر سمت میں ہے، ہر ڈائمنشن میں ہے، تو پھر ہم اس طرف کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، تو کہا کہ نہیں ہم نے قبلے اس لیے متعین کیے کہ یہ قبلہ جو ہم نے کعبہ بنایا یہ فقط فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب تیری رضا اس میں تھی کہ کعبہ معظمہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو ہم نے تیری رضا کی خاطر اپنا قبلہ اس طرح متعین کر دیا ہے۔
یہ کون بتائے گا؟ یہ کون پڑھے گا؟ جب کفار قریش نے نزول وحی جب رک گئی تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اس سے ناراض ہو گیا، تو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، معبود تیرے چہرے دہا کی قسم، تیرے روشن چاشت والے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، او حبیب تیرا مکڑا کتنا پیارا ہے، بنایا میں نے، لیکن تو جب دیکھتا ہے نا پلٹ پلٹ کر، اور ہم بھی تجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو پلٹتا جاتا ہے، ہماری نگاہ قدرت تیرے والضحیٰ کے چہرے کو تک رہی ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کلام ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے تجھے راضی کر دیں گے، لام رک، تیرے گزرے ہوئے ہر عمر کے ہر لمحے کی قسم، ہر انسان والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان پر لمحے گزرتے ہیں تو انسان خسارے میں جاتا ہے، اگر وہ درجات کے گھاٹے میں نہ بھی جائے، عمر کے گھاٹے میں تو جا رہا ہے نا، لیکن اے حبیب لام رک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ تیرے عمر کو گزرتا دیکھ رہے ہیں نا، تیرے ایک ایک گزرنے والے عمر کے لمحے کی قسم، یہ تو بہت بڑے برائی اور طغیان میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیسے جیسے تیرے عمر پر لمحہ گزرتا ہے تیری عمر اور دراز ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ تیرا ذکر بھی زندہ رہے گا، تو یہ کون بتائے گا؟ رہ گئی بات شدت کی، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گستاخی رسالت پر ابو لہب کو جواب نہیں دیا؟ ابو لہب نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں یہاں بلایا ہمارے باطل خداؤں کو چھوڑنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کوئی نرمی فرمائی؟ کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بدبخت تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں۔ جب عاص بن وائل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نسل بریدہ اور بے اولاد کہا، یعنی اولاد نرینہ سے معروم اور نسل بریدہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، وہ مردود عاص بن وائل، میں تو یعنی تقاضائے فطرت کو تبدیل کر کے، نیچرل لاز، فطری قوانین کو تبدیل کر کے، فطری قانون تو یہ ہے کہ نسب اور نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن تو نے میرے حبیب کو تانا دیا، اب تک تو رہے گا، تیری اولاد نرینہ بھی ہوگی، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، اور قانون فطرت کو تبدیل کر کے میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نسب سے حسن حسین کو پیدا کر کے سادات کو زندہ کر دوں گا۔ نسل سادات اور نسل مصطفیٰ اس طرح چلے گی، چلی یا نہیں چلی؟ آج تک چل رہی ہے۔ عاص بن وائل کو کون پوچھتا ہے؟ جب ولید المغیرہ نے کہا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تانا زنی کی، معاذ اللہ آپ کو مجنون کہا، تو 10 عیب بیان کرنے کے بعد اس کے نسب اور اس کے نسل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ اس کی تو نسل اور اس کا خون بھی اصلی نہیں ہے، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ۔ اب میں کوئی اور ترجمہ نہیں کرتا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جس کے نطفے میں خطا ہو، جس کی نسل میں خطا ہو، اسے ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، گستاخ رسول کو کہا، حضور کے دشمنوں کو کہا، تو اعلیٰ حضرت نے اگر کچھ کہا تو کیا اچنبے کی بات کی کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا حیا نہیں کیا، تو اس سے کیا حیا کرنا؟ اس لیے کہا نا کہ ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ان سے کیا مروت رکھنا، ان سے کیا اخلاقیات کا اظہار کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تمام معاملات پر اپنے تجدیدی فکر اور تجدیدی کارناموں کے ذریعے فتنہ تنقیص رسالت کے سامنے بھی بند باندھا، اور اپنی علمی فقاہت کے ذریعے ہمارے سامنے وہ فقہی مسائل کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا۔ یہ تو ہماری حرمہ نصیبی ہے، نہ وہ کتابیں آج تک مکمل چھپ سکی، صرف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم نے نام ایک سیل کیا ہے بس، ورنہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے تو مخالفین نے بھی کہا، کوثر نیازی، اشرف علی تھانوی، انہوں نے کہا کہ احمد رضا کی بخشش کے لیے فتاوی رضویہ کا ہونا ہی کافی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی اعلیٰ حضرت کے قبر انور پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔